بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد حمد و ثنا، واللہ خیر الماکرین، بے شک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو ہنگ کے متعلق معلومات دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہنگ کس ٹمپریچر میں لگائی جاتی ہے اور اس کا پودا کیسا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس کو بتائیں گے آپ کو کہ ہنگ کو لگانے کا طریقہ کیا ہے اور کب تک اس کو لگا سکتے ہیں۔ تیسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہنگ کا پودا آپ کو اپریل میں کیسا نظر آئے گا۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہنگ کا پودا جو ہے وہ جب اس کے اوپر فلاورنگ آتی ہے تو وہ کیسا نظر آئے گا۔ چوتھا اور آخری سٹیج ہم بتائیں گے کہ جولائی کے اوائل میں جب اس کو اوپر سے کاٹا جاتا ہے تو اس کے اوپر جب شیرہ آتا ہے تو وہ ایک کیسی رنگت ہوگی، وہ کیسا ہوگا۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کو سیڈ سے لگایا جائے، اس کا دھنیا کی طرح، سونف کی طرح سیڈ ہوتا ہے۔ اس کو جس طرح ہم دھنیا کو مسل کر لگاتے ہیں، اس کو اسی طرح کیاری بنا کر مل کے لگایا جاتا ہے اور تھوڑا کم بیج ڈالا جاتا ہے۔ کم سے مراد یہ ہے کہ ورلا بیج ڈالا، پتلا بیج ڈالا جاتا ہے، زیادہ بیج نہیں ڈالا جاتا۔ جگہ زیادہ بنا لی جاتی ہے لیکن بیج زیادہ نہیں ڈالا جاتا۔ ایکڑ کی پنیری لگانے کے لیے آپ کو 4 کلو بیج درکار ہوتا ہے، 4 کلو بیج درکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ بیج پودے کے اوپر پکتا ہے، پودے کے اوپر پکتا ہے اور موسمی اثرات اور فروٹ فلائی کا اس کے اوپر اٹیک رہتا ہے۔ اس صورت میں بعض بیج جو ہے بیچ میں مر جاتے ہیں، بعض موسمی اثرات کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جو بیج اس کا رہ جاتا ہے وہ گرو کرتا ہے اور اس کا ایکڑ میں 8,000 پودا لگایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے یہ سیڈ سے اگی ہوئی اس کی پنیری ہے جو 1 سال کا پودا ہے، جو 1 سال کا پودا ہے۔ اور جب اس کو 1 سال کے بعد نکالیں گے تو یہ جو تصویر میں آپ کو پودا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا پودا آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں اس کے لگانے کے طریقے اور لگانے کے موسم پر۔ 15 جنوری سے لے کر فروری کا پورا مہینہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لگانے کا طریقہ یہ کہ آپ کھیلیاں بنائیں، آپ کھیلیاں بنا لیں۔ کھیلیوں کے اوپر یا تو آپ ملچنگ کر لیں کاغذ کے ساتھ، یا پھر آپ اس کو 24 گھنٹے والا سپرے جو ہے وہ پہلے کر لیں۔ 2 دن کے بعد جب آپ کھیلیوں کو پانی دے لیں، 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد جب اس کا وتر قریب پہنچ جائے، وتر آنے کے قریب پہنچ جائے، تو آپ اس میں ایک سریے کی مدد سے بیج کو لگائیں، جس طرح آپ کو پیچھے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 15 جنوری سے لے کر 15 فروری تک لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کے اپریل مئی کی طرف کہ جی یہ پودا لگانے کے بعد اپریل کے پہلے ہفتے سے لے کر مئی تک یہ پودا کیسا نظر آئے گا۔ تو یہ پیچھے جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قازقستان کے اندر لگائی گئی ہنگ کا 1 ایکڑ ہے جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کا کچھ لک اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے کھالیاں بنانی ہے، اس طرح سے آپ نے پودا لگانا ہے اور اس کی لک جو ہے وہ اس طرح سے آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے جون کے پہلے ہفتے سے لے کر جولائی کے پہلے ہفتے تک اس کے پودے کی کنڈیشن۔ یہ جو فلاورنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور کچھ بیج بیچ میں پک بھی رہے ہیں،
یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی پہچان بتا رہا ہوں، کیونکہ ہینگ کی جو ہے وہ کوئی 10 کے قریب اقسام ہیں، لیکن جو سب سے ریئر ہے جس کو ہیرا ہینگ کہتے ہیں یا وائٹ ہینگ کہتے ہیں، وائٹ ہینگ کی وجہ سے، اس کا کلر وائٹ ہونے کی وجہ سے اس کو ہیرا ہینگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو قازقستان میں پائی جاتی ہے نمبر 1 ورائٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ترکمانستان میں اور اس کے بعد ازبکستان میں، افغانستان میں یہ پائی جاتی ہے، یہ سرخ ہینگ ہوتی ہے، یہ نمبر 2 ورائٹی ہے۔ یہ پودا جو ہے، جو افغانستان والا ہے، جو ترکمانستان والا ہے، جو قازقستان والا ہے، جو ترکمانستان والا، جو ازبکستان والا ہے، ترکمانستان، ازبکستان اور افغانستان، یہ سرخ ہینگ کے پودے ہوتے ہیں، اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، پودا جو ہے وہ پھل دیر سے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو قازقستان والا ہے وہ سفید ہینگ ہوتی ہے، مہنگی بکتی ہے، اس کو ہیرا ہینگ بھی کہتے ہیں سفید ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ جب جون جولائی میں اس کا پودا آپ کو فلاورنگ دے دیتا ہے اور اس کے جولائی کی 15 سے 15 تک اس کو جب ہم کاٹ لیتے ہیں تو وہ کچھ ایسا نظر آتا ہے، یہ آپ کو تصویر میں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جولائی کے اینڈ سے لے کر جولائی کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے، اگست، ستمبر اور اکتوبر، 3 مہینے یہ اس طرح کا وائٹ شیرہ آپ کو دے گا جو آپ کو پیچھے تصویر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ کہ جی اس کو یہ دوبارہ فروری میں کیسے اگے گا، تو جب اکتوبر کا اینڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اکتوبر کا اینڈ ہو جاتا ہے، نومبر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو اوپر سے ڈھانپ کر پرالی کے ساتھ، مختلف ککھوں کے ساتھ، یا اس کے اپنے جو پتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈھانپ کر رکھ دیا جاتا ہے، جب فروری آتا ہے تو یہ دوبارہ اگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب بات آ جاتی کہ یہ پودے آپ کو کہاں سے دستیاب ہوں گے۔ یہ پودے آپ کو گگیرا بنگلہ اوکاڑا سید ٹریڈر سے پودے دستیاب ہیں، اور یہ صرف اتوار تک دستیاب ہیں، کیونکہ ڈبوں میں پیک ہو کر آنے کی وجہ سے پودوں میں جرمینیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور جب جرمینیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس میں خوراک اتنی ساری ہوتی کہ وہ 1 ہفتہ نکال سکے۔ یہ آپ کو پودے اویلیبل ہو جائیں گے ٹی سی ایس کے ذریعے سے، سید ٹریڈر گگیرا بنگلہ اوکاڑا سے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، ہم آپ کے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور نظریہ یہ رکھیں، ویڈیو کو شیئر کرنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا نظریہ یہ رکھیں کہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو آئے گی تو اللہ کریم آپ کو درود پاک پڑھنے کی اور سننے کی اور اپنے دوستوں کو درود پاک کا تحفہ بھیجنے کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ ریاض حسین شاہ کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔